اللہ 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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، اور امرنا مترفیہا کی ایک دوسری قرات بھی ہے، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناہا تدمیرا، سورہ اسراء کی آیت ہے۔ پھر دوسری آیت پڑھی، وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربہم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدہم ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اپنے ساتھ یا کسی ملک اور قوم کے ساتھ پیش آنے والے حالات و واقعات پر غور کرنے یا ان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوششیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ اپنے ساتھ کچھ حالات پیش آئیں یا قوم پر اور ملت پر کچھ حالات پیش آئیں تو ان حالات کو سمجھنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی ملک کے حالات بگڑ رہے ہوں، معیشت تباہ ہو رہی ہو، لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، اور بھی مختلف پہلوؤں سے ملک یا کوئی علاقہ ہلاکت و بربادی کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہو، اور بہت خراب علامتیں اور آثار کسی ملک کے بارے میں ظاہر ہو رہی ہوں، تو بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس قسم کے بگڑتے ہوئے حالات کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ فلاں قانون غلط بن گیا۔ ذرا آپ ان باتوں کو اس نظر سے سنیں کہ آپ جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں کچھ حالات ایسے ہی تو نہیں ہو رہے کہ فلاں قانون غلط بن گیا، اس غلط قانون کی وجہ سے یہ حالات آ گئے، یہ فلاں فیصلہ غلط ہو گیا، یا فلاں ٹیکس غلط لگ گیا، فلاں پالیسی غلط بن گئی، اس کی وجہ سے یہ ملک ترقی کے بجائے زوال کی طرف جا رہا ہے۔ ظاہری علامتیں جن تک اخباروں کے اداریے لکھنے والوں کے ذہن جاتے ہیں، صحافیوں اور سیاسی رہنمائی کے عقلیں جہاں تک پہنچتی ہیں، اسی کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے اس ملک کے زوال اور بربادی کا۔ تو ایک سوچنے کا ذہن تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے فلاں پالیسی بنائی، اب ان کی پڑتی آئے گی، فلاں قانون نے لاگو کیا، اب تباہ ہو کر رہیں گے، اب تجارت ڈوب کر رہے گی۔ یہ تجزیہ نگار، اخبار کے نامہ نگار اور تھنک ٹینک ان حالات کو حکومت کی پالیسی، قانون اور ان تمام چیزوں کے اوپر یہ دوش بڑھتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے سسٹم کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو سمجھتے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کا فیصلہ، اس کا ارادہ اور پلاننگ ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کے سسٹم اور اس کی طاقت کو پہچانتے ہیں۔ ان کا حالات و واقعات کے تجزیے اور ان پر تبصرے کرنے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اب حالات کا درست تجزیہ کیا ہونا چاہیے اس کو سمجھیے۔ یہ دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ کسی علاقے کی بربادی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے، اور اس ملک کی بربادی کا پروسیس کیسے شروع ہوتا ہے، اور اس کا سسٹم کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا اردنا ان نہلک قریۃ، جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلاں علاقے، فلاں ملک، فلاں قوم کو تباہ کر دینا ہے، اسے بہت مہلت مل چکی، اب پانی سر سے اونچا ہو چکا، اور اب ہم بہت ڈھیل دینے اور بہت انتظار کرنے کے بعد فیصلہ کر چکتے ہیں کہ اب مزید اس قوم کو جینے کا حق نہیں ہے، اب اس کو نیست و نابود کر دینا ضروری ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سنیے اور بہت غور سے سنیے۔ اس آیت کے ایک حصے کو دو مرتبہ پڑھا گیا، امرنا مترفیہا اور امرنا مترفیہا، یعنی آپ اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ امرنا مترفیہا کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ہم کسی قوم و علاقے کو تباہ و برباد کر دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس علاقے کے جو سب سے زیادہ عیاش لوگ ہوتے ہیں اور جو غریبوں کا خون چوس کر عیش کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، ہم ان کو کھڑا کر دیتے ہیں،
اور دوسری قرات اس آیت کی ہے امرنا مترفیہا، اس کا مطلب یعنی ہم اس علاقے کے سب سے زیادہ عیاش، فضول خرچ، بے رحم، ظالم اور خود غرض لوگوں کو ہی اس ملک کی حکومت اور اقتدار کو حوالے کر دیتے۔ ففسقوا فیہا، پھر وہ اس ملک کا اقتدار سنبھالنے کے بعد بے پناہ ظلم کرتے ہیں۔ فحق علیہ القول، اور پھر جب ان کا ظلم ایک خاص معیار تک پہنچ جاتا ہے تو اس وقت ہمارا فیصلہ زمین پر اتر آتا ہے۔ فدمرناها تدمیرا، پھر ہم اس قوم اور ملک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ آپ لوگ الحمدللہ مجھے سمجھدار نظر آتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں جس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تمام اشاروں کو سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ نے قرآن میں کیا بیان نہیں کیا۔ یہ تو ہماری کمی ہے کہ قرآن صرف اس وقت پڑھتے ہیں جب ابا جان اور دادا جان کے مرنے کا وقت قریب آتا ہے، سانس اکڑ چکتی ہے، تو ہم مسجد کے امام صاحب کو بلاتے ہیں کہ ذرا سورہ یاسین پڑھ دیجئے تاکہ ہمارے والد کا آسانی سے انتقال ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو قرآن مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، ہم اس کو آسانی سے مر جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں جو تلاوت کی گئی، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، قرآن کہتا ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کو اپنی اپنی دعوت کے دور میں ایک مرحلہ پیش آتا تھا کہ ان کی قوم کے متکبر اور مغرور اور انکار پر ڈٹے ہوئے لوگ اپنے وقت کے پیغمبروں سے یہ کہتے تھے کہ اب ہم تم کو اس ملک میں رہنے نہیں دیں گے۔ سمجھتے جائیں ذرا اشاروں، اس ملک میں رہنے نہیں دیں گے، تم کو یہ ملک چھوڑنا پڑے گا۔ جی، تم کو یہ ملک چھوڑنا پڑے گا، یا تم کو ہمارے اپنے دھرم میں واپس آنا ہوگا، اس کے بغیر تم اس ملک میں نہیں رہ سکتے۔ دیکھیں کتنی ملتی جلتی باتیں ہیں، بالکل وہی بات ہے جو آج کہی جا رہی ہے کہ یا تو مذہب میں آ جاؤ یا پھر کہیں اور جگہ چلے جاؤ۔ یہ ارضنا، یہ ہمارا ملک ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قومی مزاج اور یہ پرانی بیماری ہے۔ ہر زمانے کے متکبر اور بے دین لوگ اور اللہ سے باغی اور طاغی قسم کے لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جو آج ہو رہی ہیں، جو برسوں سے چلی آ رہی ہیں۔ او لتعودن، یا تم کو ہمارے مذہب دھرم میں واپس آنا پڑے گا، جی، جس کو گھر واپسی کہہ رہے ہیں۔ قرآن نے لفظ بھی وہی بولا ہے جو آج بولا جا رہا ہے، لتعودن، آنا پڑے گا، واپس لوٹنا پڑے گا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا گھر واپسی کرنی پڑی انبیاء کرام کو؟ کہ صحابہ کرام کو گھر واپسی کرنی پڑی؟ جی، فاوحى الیہم ربہم لنہلکن الظالمین۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبروں کو یہ کھلم کھلا دھمکیاں دی جانے لگتی تو ہم اپنے پیغمبروں کو اپنے پلان سے واقف کرا دیتے تھے کہ یہ لوگ جو بک رہے ہیں انہیں بکنے دو، ہوگا وہی جو ہم نے طے کر رکھا ہے، اور وہ یہ کہ اب ہم ان کو نیست و نابود کر کے رہیں گے، یہ برباد ہو کے رہیں گے، تم ہلاک نہیں ہوں گے۔ تم کیا کرو گے؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، جس دیش سے یہ تم کو نکالنا چاہتے تھے اس میں تم رہو گے۔ جو علماء ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ الارض میں الف لام لگا ہے، یعنی اس میں کسی دوسرے دیش کا تذکرہ نہیں ہے، وہیں رہنا پڑے، تمہیں سکون کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں تم رہو گے۔ یہاں اس دیش کی بات ہو رہی ہے جہاں سے نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ نہیں، جہاں سے نکالا جائے، نکالنے کی بات ہو رہی ہو، اسی میں تمہیں رکھیں گے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ کہتے ہیں تم سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تم سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ میں تمہاری طرفداری کروں۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، تم اگر آخرت کی فکر کے ساتھ دنیا میں جیو گے تبھی تم میری مدد دیکھو گے، تمہارے بڑے سے بڑے دشمن تمہارا بال بیکا نہیں کر سکیں گے۔ لہذا دوستو، قرآن کو سمجھنے والے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے جب غور کرتے ہیں تو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے۔ یہ تو کٹ پتلیاں ہیں جن کو اللہ استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے آپ سے ایک بات صاف طور پر عرض کرنی ہے کہ جب کسی علاقے میں اللہ کی منصوبہ بندی کے نتیجے میں عذاب آئے گا تو اس عذاب سے بچنے کی صرف ایک شکل ہے کہ اپنے ایمان اور عمل صالح کو بہتر کر لو۔
اپنے ایمان اور عمل صالح کو بہتر کر لو، انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ یہ انشورنس ہے اس عام عذاب سے بچنے کے لیے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ بس اتنی فکر کر لی جائے کہ بڑے بڑے گناہوں سے ہم بچتے رہیں اور فرائض ادا کرتے رہیں اور اپنے ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے رہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں دوست۔